اللہ کے بندو، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کو سب سے پسندیدہ مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین کی محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کرنے کا حکم کیا، ان کو صاف رکھنے کا حکم دیا تاکہ یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر اور نماز کی جگہ بن جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان جگہوں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ لوگ ان میں آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جن کو کوئی خرید و فروخت اللہ تبارک کو یا کوئی تجارت نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کو وہ لوگ معمور کرتے ہیں جو 5 مرتبہ ایک دن میں ان کی طرف آتے ہیں تاکہ اللہ کا فرض ادا کریں جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے۔ اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے حق میں اللہ نے گواہی دی ہے، یہی اہل ایمان ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا شوق آتا ہے جب بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے یا شام کی طرف مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جگہ تیار کرتا ہے جب بھی وہ جاتا ہے یا جب بھی شام کی طرف وہ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اہل ایمان اللہ کے ذکر سے اس کو معمور کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے معمور کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی سے آباد کرتے ہیں، اس میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اس میں شرعی علوم بھی سیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو بلند کر دیا گیا ہے، قیل و قال سے، ادھر ادھر کی باتوں سے اور سوال سے اور لغو باتوں سے ان کو محفوظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعید بن مسیب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف بھلی بات کرے کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے فرشتے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، سکینت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، جب سے وہ مسجد سے نکلے یہاں تک کہ وہ اس تک واپس نہ آ جائے، وہ ان 7 لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جب صرف وہی سایہ ہوگا، جیسا کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہے۔ جو مسجد کی طرف جانے والا ہے وہ ایک قدم کے ساتھ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم کے ساتھ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وہاں نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو نماز پڑھنے والے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ان سارے فضائل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے جماعت کی نماز، گھر میں پڑھی جانے والی نماز یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 درجے یا 25 گنا بہتر ہے، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے بہترین طریقے سے، پھر مسجد جاتا ہے، صرف نماز کی غرض سے جاتا ہے، جب بھی وہ ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک درجہ نصیب کرتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز گاہ میں بیٹھا رہتا ہے، اے اللہ اس پر رحم نازل کر، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔